بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسی عبادت ہے جو رمضان کے آخری عشرے میں کی جاتی ہے اور جو ہمیں اللہ کے بے حد قریب کر دیتی ہے؟ جی ہاں، یہ ہے اعتکاف۔ آج کی ویڈیو میں ہم اعتکاف کی فضیلت، اس کے فوائد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں اس کی اہمیت پر بات کریں گے، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اعتکاف رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہوتا ہے، یعنی 20ویں روزے کی شام کو غروب آفتاب سے شروع ہوتا ہے اور عید کا چاند نظر آنے پر ختم ہو جاتا ہے۔ یہ اعتکاف سنت موقرہ علی الکفایہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کرنے والے کے حق میں یہ فرمایا کہ وہ گناہوں سے بچا رہتا ہے اور نیکیاں اس کے لیے جاری کی جاتی ہیں، ایسی نیکیاں جیسے کہ عام طور پر نیکیاں کرنے والے ہر قسم کی نیکیاں کرتے ہیں۔ اعتکاف کا لفظی مطلب ہے رکنا اور منع کرنا۔ چونکہ انسان اعتکاف میں اپنے آپ کو چند مخصوص باتوں سے روکتا ہے، اسی لیے اسے اعتکاف کہتے ہیں۔ اعتکاف رمضان مبارک کے آخری عشرے میں ہوتا ہے، یعنی 20ویں روزے کی شام کو غروب آفتاب سے شروع ہوتا ہے اور عید کا چاند نظر آنے پر ختم ہو جاتا ہے۔ یہ اعتکاف سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، یعنی کسی بستی اور محلے میں سے ایک آدمی بھی اعتکاف کر لے تو سب کے ذمے سے اتر گیا۔ اگر بستی یا محلے میں سے کسی نے بھی اعتکاف نہ کیا تو وہاں کے تمام مسلمان گنہگار ہوں گے۔ مرد کے اعتکاف کا طریقہ یہ ہے کہ 20ویں روزے کی شام کو مغرب سے پہلے مسجد میں داخل ہو اور پھر عید کا چاند نظر آنے پر مسجد سے باہر نکلے۔ اسی دوران کھانا پینا، سونا جاگنا، پڑھنا لکھنا سب کچھ مسجد کے اندر رہ کر کرے گا، البتہ ضروری حاجات کے لیے مسجد سے باہر نکل سکتا ہے۔ اگر بغیر عذر کے ایک لمحے کے لیے بھی باہر نکلا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ عورت کے اعتکاف کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کے کسی کمرے میں یا کسی کمرے کے ایک مخصوص کونے میں ٹھہر جائے، وہیں کھائے پیے، وہیں سوئے۔ صرف ضروری حاجات کے لیے اپنی جگہ سے باہر جا سکتی ہے۔ اعتکاف کی حالت میں بالکل خاموش رہنا ضروری نہیں۔ اعتکاف کی حالت میں بالکل خاموش ہو جانا اور خاموشی کو عبادت سمجھنا مکروہ ہے، لیکن فضول باتیں کرنا بھی مکروہ ہے، بس دین کی باتیں کرنے کی اجازت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پردہ فرمایا تو ازواج مطہرات امہات المومنین اعتکاف فرماتی رہیں۔ ایک اور موقع پر ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوا، فرمایا جو شخص ایک دن بھی اللہ کی رضا اور خوشبندی کے لیے اعتکاف کرتا ہے تو اللہ اس شخص کے اور دوزخ کے درمیان 3 ایسی خندقوں کے برابر دیوار قائم فرما دیتے ہیں جن خندقوں کا فاصلہ زمین و آسمان کے فاصلے سے بھی زیادہ ہے۔ سبحان اللہ۔ بہقی کی ایک روایت میں بڑی اہم حدیث میں ذکر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرے تو اسے 2 حج اور 2 عمروں کے برابر ثواب ملے گا۔ بہت سے ایسے کام ہیں جنہیں انسان مسجد سے باہر کر سکتا ہے تو اسے ثواب ملتا ہے، لیکن اعتکاف کی حالت میں وہ کام نہیں کر سکتا۔ مثلا نہ کسی کی عیادت کے لیے جا سکتا ہے، نہ کسی جنازے کے ساتھ جا سکتا ہے، نہ کسی کی خیر خواہی وغیرہ کے لیے جا سکتا ہے۔ تو اس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعتکاف کرنے والا گناہوں سے تو محفوظ رہتا ہی ہے اور اس کے لیے نیکیاں اتنی ہی لکھی جاتی ہیں جتنی کرنے والوں کے لیے۔ اللہ رب العزت ہمیں رمضان المبارک کے آخری عشرے کی تمام نیکیاں سمیٹنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ اعتکاف اللہ کی طرف لوٹنے اور دنیائی پریشانیوں سے دور ہو کر صرف اللہ کی عبادت میں مشغول ہونے کا بہترین موقع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہمیں بھی اس بابرکت عبادت کو اپنانا چاہیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے دوسروں تک پہنچائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سنت کی فضیلت سے واقف ہو سکیں۔ اللہ ہمیں اعتکاف کی سعادت نصیب فرمائے اور ہماری عبادات کو قبول فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو
تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں اور اہل خانہ کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس بابرکت عبادت کی فضیلت جان سکیں۔ تو مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔